کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روپ بہروپ فردوس جمال کے ساتھ۔ جی فردوس جمال آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، کن کہا اور فیکون ہو گیا، اس دن سے لے کے آج تک جو اس کائنات کی تاریخ میں اور نصیب میں جو سب سے خوش قسمت دن آیا ہے، وہ دن ہے جس دن میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی میں تشریف لائے، اور وہ ہے 12 ربیع الاول۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور ہم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں حسان بن ثابت سے لے کے آج تک جتنا کچھ کہا گیا، وہ شاید ہی کسی ہستی کے بارے میں کہا گیا ہو۔ ایون قرآن تو خیر ہے ہی، رتب اللسان ہے قرآن، بار بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ارشادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ تو سب کو ظاہر ہے، لیکن عام انسانوں نے جو کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ایون انبیاء کرام نے جو پیش گوئی کی کہ اس طرح سے آپ تشریف لائیں گے، تو پھر آپ تشریف لے آئے۔ پھر ان کی شان مبارکہ میں جتنا کلام کہا گیا، میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہی کائنات میں اتنا کلام کہا گیا ہو اور کسی ایک ہستی کے بارے میں کہا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ تو یہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے۔ خیر جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جو ہوتی خوبصورت ہے، چونکہ آپ کی ذات مبارکہ اتنی خوبصورت ہے، اور اس کائنات میں آپ جیسا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو اور بہت بہت شعراء نے، جیسے میں نے ابھی شیخ سعدی کا بلغ العلا بکمالہ، پھر حضرت امیر خسرو ہیں، عبد الرحمن جامی بڑے عاشقوں میں سے ہیں، تو انہوں نے تو بہت کچھ کہا ہے۔ جیسے ان کا ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن، سے احوالم محمد را خبر کن، بحال مبتلائے غم نظر کن، دوائے درد دل اے چوراگر کن۔ یعنی جامی گزارش کر رہے ہیں باد نسیم سے، یعنی صبح کی جو ہوا ہوتی ہے، کہ اے باد نسیم جب تمہارا گزر ہو بطحا سے، وادی بطحا سے، مدینے سے، تو میرا حال جو ہے، میرا احوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا کہ میرا یہ حال ہے۔ بحال مبتلائے غم نظر کن، دوائے درد دل اے چارہ گر کن، کہ میں غم کے حال میں مبتلا ہوں، آپ نظر کرم کیجئے، اور یہ میرے جو درد دل کی دوا ہے یہ کیجئے، اے میرے چارہ گر، اے میرے طبیب۔ اور مشرف گرچہ شد، جو کیا خوبصورت شعر، واہ واہ۔ مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدا را این کرم بارے دیگر کن، کہ اگر آپ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں نے آپ کا دیدار کر لیے، ظاہر ہے کوئی خواب میں دیدار ہوا ہوگا، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرمائی ہوگی تو دیدار عطا کیا ہوگا، تو اگر وہ جامی
یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے دیدار عطا کر دیا تو خدا را این کرم بار دیگر کن، خدا کے لیے یہ کرم آپ دوبارہ کریں بلکہ بار بار کریں. یہ محبتیں ہیں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمانوں کی، جو اہل ایمان کی جو محبت ہے، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا. اور جیسے حکومت پاکستان نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ہفتہ عشق محمد یا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج سے وہ منائیں گے پورا ہفتہ. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں جس طرح یہ پورے 12 ربیع الاول تک جو ہے عاشقوں نے منایا ہے ان کا میلاد، تو ایک ہفتہ اور یہ جشن منایا جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو ہمارے مرشد پاک حضرت پیر رسول شاہ خاکی علیہ رحمہ، جب میں ان کے پاس جاتا تھا چکوال، ان کے جو حجرہ مبارک ہوتا تھا جہاں وہ تشریف فرما ہوتے تھے، تو دیوار پر ہی ایک توغرا لگا ہوتا تھا، تو اس پہ لکھا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے ابھی بھی، خیر وہ ہے وہاں پہ آپ کے اس حجرہ مبارک میں رکھا ہوا ہے کہ غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جستو حبیبم، کہ میں غریب ہوں یا رسول اللہ، بہت غریب ہوں، میرا جہان میں کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ماں سوائے آپ کے، آپ میرے حبیب ہیں، آپ ہی میرا سب کچھ ہیں. مرض دورم زیسیاں لا دوائے، میں ایک ایسا مرض مجھے ہے کہ جس کی کوئی دوا نہیں ہے، مگر الطاف تو باشد طبیبم، مگر آپ میرے طبیب ہیں، آپ مہربانی کریں. بری نازم کے ہستم امت تو، اور میں اس بات پہ مجھے فخر ہے کہ میں آپ کی امت میں سے ہوں. بری نازم کے ہستم امت تو، گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم، مجھے ناز ہے کہ میں آپ کی امت میں سے ہوں، میں گناہ گار ہوں لیکن خوش نصیب ہوں. یہ محبتیں ہیں عاشقوں کی. اور علامہ صاحب کو تو پیرا ہی کمال ہے، علامہ اقبال، اور مطلب پردہ فرمانے سے پہلے غالباً جب وہ بیمار تھے تو کچھ دن پہلے انہوں نے جو ایک قطع کہا، اف کیا گزارش، کیا ہے یعنی درخواست اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں کیا پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں تو غنی، اللہ سے ریکویسٹ کیا ہو رہی ہے، واہ واہ، کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، آپ تمام جہانوں کے غنی ہیں، میں فقیر ہوں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہوئے من پذیر، میں محشر کے دن اپنے گناہوں کے، اپنی خطاؤں کے کئی عذر پیش کر دوں گا تو معاف کر دیجیے گا. گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اور اگر میرا حساب کرنا پھر بھی ناگزیر ہوا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کی نظروں کے سامنے میرا حساب نہ کیجیے گا. یا اللہ آپ نے اگر دیکھنا میرا حساب ہے تو ان کی نظروں سے چھپ کے کر دیجیے گا، چونکہ وہ فرمائیں گے کہ یہ دعوے تو عشق کے اور محبتوں کے، تو اتنا گناہ گار غلام ہو جائے. خیر یہ مسلمان کا جو اللہ اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، ان کی محبتوں کا اندازہ یہ اسلامو فوبیا والے نہیں کر سکتے. یہ تو پتہ نہیں کیا انہوں نے عجیب ایک تماشا لگا رکھا ہے. بھائی اربوں مسلمان ہیں جو اپنے آقا، اپنے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں. And you are playing with billions of people? This is no way. Just stop this nonsense. Because all Muslims,
can sacrifice their lives for the honor of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. And you're just insulting him? This is nonsense. آپ لوگ کر کیا رہے ہو؟ پورے یورپ اور آپ بھائی ہر آدمی اپنے عقیدے کے لیے، اور آپ ایک طرف جو ہے وہ انسانی آزادی کا اور اظہار رائے کا وہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں. یہ انسانی حقوق کا ایسا خیال رکھا جاتا ہے کہ بلینز آف پیپل، یعنی اربوں انسانوں کی آپ توہین کر رہے ہیں، ان کے دین کی، ان کے عقیدے کی، ان کی محبت کی توہین کر رہے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں انسان، خیر وہ ہمیں پتہ ہے کتنے آپ انسان ہیں، کتنی انسانیت. یہ سارا بلف جو آپ نے کیا ہوا نا، ڈھونگ رچایا ہوا ہے، ڈیموکریسی اینڈ انصاف اور جسٹس اور یہ جسٹس ہے؟ اس طرح سے نہیں ہوتا. بہرحال ڈونٹ پلے وتھ فائر بیکاز اٹ ول برن ایوری تھنگ. آئی تھنک دس از انف. انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے خواہ مخواہ. بہرحال آج چونکہ دن ایسا ہے اور دل بہت دکھا ہوا ہے، میرا ہی نہیں، اربوں انسان ہیں، مسلمان ہیں، پتہ نہیں کروڑوں ہیں. تو بہرحال اس مبارک موقع پر، اس مبارک مہینے کے موقع پر، میں شاعر تو نہیں ہوں، میرے بڑی خواہش ہے کہ میں ہوتا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کرتا، لیکن بہت سارے چونکہ بڑے بڑے لوگوں نے آپ کی شان مبارکہ میں بہت کچھ کہا ہوا اور کہتے رہیں گے، قیامت تک کہتے رہیں گے. بیکاز حضور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم is for all time, for all worlds to come even. So please be careful. وہ ہمارے دوست ہیں حسن نثار، انہی کی نعت مجھے، اور تو مجھے نہیں اتنی یاد، چونکہ میرے دوست بھی ہیں اور ہماری بڑی محبت ہے ان کے. میں نے ایک دو سیریلز بھی لکھے ہوئے ان کے، اس میں کام بھی کیا ہے، اور بہت ہماری محفلیں بھی رہی ہیں اور محبتیں بھی بہت ہیں. اور ان کا واقعی یہ جو نعت ہے جس کیفیت میں انہوں نے کہی ہے، تو بہت سارے لوگوں نے اس کو تحت اللفظ میں، انہوں نے بلکہ خود بھی ادا کیا. میں ویسے تو نہیں ادا کر سکتا، لیکن آج ربیع الاول کے اس مبارک موقع پر، اور لفظوں میں میں تعریف اس دن کی نہیں کر سکتا. ہاں ایک بات اور ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کہ میری پیدائش کا دن جو ہے وہ بھی پہلی ربیع الاول ہے. تو خیر، حسن نثار کی نعت ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکے کی میں فضا ہوتا، بیچ طائف بوقت سنگ زنی تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا، تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا، تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا، چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی، یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا، لفظ ہوتا میں کسی آیت کا اور تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا، میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا، چاند ہوتا تیرے زمانے کا پھر تیرے حکم سے بٹا ہوتا، مجھ پہ پڑتی جو تیری نظر کرم، آدمی کیا میں معجزہ ہوتا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا اور تیرے ساتھ گھومتا ہوتا،
آسماں ہوتا عہد نبوی کا، تجھ کو حیرت سے دیکھتا ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا، بچہ ہوتا غریب بیوہ کا، سر تیری گود میں چھپا ہوتا، رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا، بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ میں اور تیرے ہاتھ سے فنا ہوتا، میں کوئی جنگجو عرب ہوتا اور تیرے سامنے جھکا ہوتا، مجھ کو خالق بناتا غار حسن اور میرا نام بھی ہیرا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان مصطفیٰ کو اور ہمارے اس وطن پاکستان کو جو اللہ اور رسول کے نام پہ بنا ہے، واحد ملک ہے، اور یہی ہمارا ایمان بھی ہے، یہ پاکستان یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا